اللہ نے کھائی والے کا واقعہ سورۃ بروج میں بیان کیا کہ انہوں نے جو خدا رسول کے ماننے والے تھے سارے کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے اور انہیں آگ جلا دی اور آگ میں پکڑ کر گیرے جا رہے تھے. یہ قرآن مجید کا سورۃ بروج کا واقعہ ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. اللہ فرماتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ خود گواہ ہیں. تو وہی کرتے کرتے اللہ کو جلال آیا, وہی آگ نکلی, پھیل گئی, ان کو بھی پکڑ لیا اور سب کو. اور حدیث پاک میں بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے. ہم میں جتنا حدیث پاک میں بتائی گئی ہیں باتیں وہ موجود ہے. اب قولی طور بھی اسلام بیان ہونے سے بند ہو گیا ہے. اور یاد رکھنا جب تک قوم حق قولی طور سنتی رہے چلے بھی نہ پھر تب تک خدا کا عذاب نہیں آتا. عذاب تب آتا ہے جب کا حق کو قولی طور بیان کرنے سے بھی روکا جائے, پھر خدا کا عذاب آتا ہے. تو زلزلے, بھاک آندھیاں, پتھر برسنا اور چہرے بگڑ جانا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ گئی ہے. گانے باجے عام ہوں گے, جو باتیں ہیں نا ارذل لوگ شرفا کا فیصلہ کریں گے, تو یہ گانے یہ آ گئے. باتیں ساری میں نے پڑھی ہیں, ساری ملتی ہیں. یہ ہمیں تھوڑے تھوڑے زلزلے آ رہے ہیں نا, ہم بے وقوف ہیں, یہ تنبیہ ہے ہمارے لیے. لیکن کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف کھینچ رہا ہے, حجت تمام ہو رہے, وہ رحیم ذات ہے, شاید ڈر کر میری طرف رجوع کر رہے ہیں. اور جب ہم نے پھر رجوع نہ کیا, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں پہلے قوم کو تھوڑا تھوڑا عذاب بھیجتا ہوں, اگر پھر آتی ہے تو ٹھیک, ورنہ میں جب نہیں پھرتی تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. جب میں کسی ملک یا بستی کو برباد کرنا چاہوں تو میں اپنے حق کہنے والے کو بھیج دیتا ہوں. وہ حق کہتا ہے, قوم کو حق بتاتا ہے, کیونکہ حق کہنا معمولی بات نہیں ہے. ہر بندہ حق نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ جب حق کہو گے کثرت اور رواج سے نکل جاؤ گے, اور کثرت اور رواج سے نکلنا ہی دین ہے. لیکن ہے موت کو آواز دینا, تو موت تو ویسے آنی ہے, پہلے نہیں آ سکتی, اگر لکھی ہوئی ہے تو آئے گی. بھاگو جاگو, موت سے کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ تو ہم موت بھی آ جائے اور ایمان بھی دے بیٹھے, کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. تو اللہ سے ڈرو, موت سے نہ ڈرو. موت جس وقت بھی آنی ہے وہ آ جائے گی. آپ چاہے میری موت آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے تو میں آپ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا رہوں تو آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے. جب آئی نہیں ہے وہ آ جائے گی. موت خود ہی محافظ ہے بندے کی کہ وہ وقت پر آتی ہے. تو ایمان نہ چھوڑو, ایمان دے کر نہ جائیں. اور قبر والی جیل دعا مانگو ہمارے لیے صحیح ہو جائے. اس لیے اسلامی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ قوم کو خدا سے ڈراتی ہیں, خدا کی جیل سے ڈراتی ہیں, خود بھی خدا سے ڈرتے ہیں. جو برعکس ہوتے ہیں وہ اپنے سے ڈراتے ہیں, خدا سے نہیں ڈراتے. اپنی جیل سے ڈرانا. قبر جیسے مل رہے, جو ہمارے ماں باپ آبا و اجداد قبر میں گئے ان کا پتہ ہے ہمیں کتنا سخت جیل ہے, کیا پتہ فرشتے کیا کر رہے ہیں. حکم ہے کہ وہ جو فرشتے سزا دیتے ہیں اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو لوگ کھانا پینا اور کاروبار بھی چھوڑ دیں. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ بند رکھا ہے, اور ہمارے لیے بہت بڑے عذاب کھڑے ہیں. اللہ ان سے بچائے. جہنم کھڑی ہے, کہاں ہم اس وجود کو تکلیف سے بچائیں گے. ارے روحانیت, روح کا تحفظ کر لو اور روحانی اصلاح کر لو, جسم کا کوئی خیال نہ کرو. اللہ نے کھائی والے کا واقعہ سورۃ بروج میں بیان کیا کہ انہوں نے جو خدا رسول کے ماننے والے تھے سارے کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے اور انہیں آگ جلا دی اور آگ میں پکڑ کر گیرے جا رہے تھے. یہ قرآن مجید کا سورۃ بروج کا واقعہ ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. اللہ فرماتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ خود گواہ ہیں. تو وہی کرتے کرتے اللہ کو جلال آیا, وہی آگ نکلی, پھیل گئی, ان کو بھی پکڑ لیا اور سب کو. اور حدیث پاک میں بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے. ہم میں جتنا حدیث پاک میں بتائی گئی ہیں باتیں وہ موجود ہے.
اب قولی طور بھی اسلام بیان ہونے سے بند ہو گیا ہے، اور یاد رکھنا جب تک قوم حق قولی طور سنتی رہے چلے بھی نہ پھر تب تک خدا کا عذاب نہیں آتا۔ عذاب تب آتا ہے جب کا حق کو قولی طور بیان کرنے سے بھی روکا جائے، پھر خدا کا عذاب آتا ہے۔ تو زلزلے، بھاگ کی آندھیاں، پتھر برسنا اور چہرے بگڑ جانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ گئی ہے، گانے باجے عام ہوں گے، جو باتیں ہیں نا ارذل لوگ شرفا کا فیصلہ کریں گے، تو یہ گانے یہ آ گئے، باتیں ساری میں نے پڑھی ہیں، ساری ملتی ہیں۔ یہ ہمیں تھوڑے تھوڑے زلزلے آ رہے ہیں نا، ہم بے وقوف ہیں، یہ تنبیہ ہے ہمارے لیے۔ لیکن کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، حجت تمام ہو رہا ہے، وہ رحیم ذات ہے، شاید ڈر کر میری طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے پھر رجوع نہ کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں پہلے پہلے قوم کو تھوڑا تھوڑا عذاب بھیجتا ہوں، اگر پھر آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں جب نہیں پھرتی تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب میں کسی ملک یا بستی کو برباد کرنا چاہوں تو میں اپنے حق کہنے والے کو بھیج دیتا ہوں، وہ حق کہتا ہے، قوم کو حق بتاتا ہے، کیونکہ حق کہنا معمولی بات نہیں ہے، ہر بندہ حق نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ جب حق کہو گے کثرت اور رواج سے نکل جاؤ گے، اور کثرت اور رواج سے نکلنا ہی دین ہے، لیکن ہے موت کو آواز دینا، تو موت تو ویسے آنی ہے، پہلے نہیں آ سکتی، اگر لکھی ہوئی ہے تو آئے گی، بھاگو جاگو موت سے کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ تو ہم موت بھی آ جائے اور ایمان بھی دے بیٹھے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ سے ڈرو، موت سے نہ ڈرو، موت جس وقت بھی آنی ہے وہ آ جائے گی، آپ چاہے میری موت آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے تو میں آپ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا رہوں تو آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، جب آئی نہیں ہے وہ آ جائے گی۔ موت خود ہی محافظ ہے بندے کی کہ وہ وقت پر آتی ہے، تو ایمان نہ چھوڑو، ایمان دے کر نہ جائیں، اور قبر والی جیل دعا مانگو ہمارے لیے صحیح ہو جائے۔ اس لیے اسلامی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ قوم کو خدا سے ڈراتی ہیں، خدا کی جیل سے ڈراتی ہیں، خود بھی خدا سے ڈرتے ہیں، جو برعکس ہوتے ہیں وہ اپنے سے ڈراتے ہیں، خدا سے نہیں ڈراتے، اپنی جیل سے ڈرانا۔ قبر جیسے مل رہے، جو ہمارے ماں باپ آبا و اجداد قبر میں گئے ان کا پتہ ہے ہمیں کتنا سخت جیل ہے، کیا پتہ فرشتے کیا کر رہے ہیں۔ حکم ہے کہ وہ جو فرشتے سزا دیتے ہیں اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو لوگ کھانا پینا اور کاروبار بھی چھوڑ دیں، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ بند رکھا ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑے عذاب کھڑے ہیں، اللہ ان سے بچائے، جہنم کھڑی ہے، کہاں ہم اس وجود کو تکلیف سے بچائیں گے؟ ارے روحانیت، روح کا تحفظ کر لو اور روحانی اصلاح کر لو، جسم کا کوئی خیال نہ کرو۔ اللہ نے کھائی والے کا واقعہ سورۃ بروج میں بیان کیا کہ انہوں نے جو خدا رسول کے ماننے والے تھے سارے کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے اور انہیں آگ جلا دی اور آگ میں پکڑ کر گیرے جا رہے تھے، یہ قرآن مجید کا سورۃ بروج کا واقعہ ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اللہ فرماتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ خود گواہ ہیں۔ تو وہی کرتے کرتے اللہ کو جلال آیا، وہی آگ نکلی، پھیل گئی، ان کو بھی پکڑ لیا اور سب کو۔ اور حدیث پاک میں بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، ہم میں جتنا حدیث پاک میں بتائی گئی ہیں باتیں وہ موجود ہے۔ اب قولی طور بھی اسلام بیان ہونے سے بند ہو گیا ہے، اور یاد رکھنا جب تک قوم حق قولی طور سنتی رہے چلے بھی نہ پھر تب تک خدا کا عذاب نہیں آتا۔ عذاب تب آتا ہے جب کا حق کو قولی طور بیان کرنے سے بھی روکا جائے، پھر خدا کا عذاب آتا ہے۔ تو زلزلے، بھاگ کی آندھیاں، پتھر برسنا اور چہرے بگڑ جانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ گئی ہے، گانے باجے عام ہوں گے، جو باتیں ہیں نا ارذل لوگ شرفا کا فیصلہ کریں گے،
تو یہ گانے یہ آ گئے. باتیں ساری میں نے پڑھی ہیں، ساری ملتی ہیں. یہ ہمیں تھوڑے تھوڑے زلزلے آ رہے ہیں نا، ہم بے وقوف ہیں، یہ تنبیہ ہے ہمارے لیے. لیکن کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، حجت تمام ہو رہا ہے، وہ رحیم ذات ہے، شاید ڈر کر میری طرف رجوع کر رہے ہیں. اور جب ہم نے پھر رجوع نہ کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں پہلے قوم کو تھوڑا تھوڑا عذاب بھیجتا ہوں، اگر پھر آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں جب نہیں پھرتی تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. جب میں کسی ملک یا بستی کو برباد کرنا چاہوں تو میں اپنے حق کہنے والے کو بھیج دیتا ہوں. وہ حق کہتا ہے، قوم کو حق بتاتا ہے، کیونکہ حق کہنا معمولی بات نہیں ہے. ہر بندہ حق نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ جب حق کہو گے کثرت اور رواج سے نکل جاؤ گے، اور کثرت اور رواج سے نکلنا ہی دین ہے. لیکن ہے موت کو آواز دینا، تو موت تو ویسے آنی ہے، پہلے نہیں آ سکتی، اگر لکھی ہوئی ہے تو آئے گی. بھاگو جاگو، موت سے کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ تو ہم موت بھی آ جائے اور ایمان بھی دے بیٹھے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. تو اللہ سے ڈرو، موت سے نہ ڈرو. موت جس وقت بھی آنی ہے وہ آ جائے گی. آپ چاہے میری موت آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے تو میں آپ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا رہوں تو آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے. جب آئی نہیں ہے وہ آ جائے گی. موت خود ہی محافظ ہے بندے کی کہ وہ وقت پر آتی ہے. تو ایمان نہ چھوڑو، ایمان دے کر نہ جائیں. اور قبر والی جیل دعا مانگو ہمارے لیے صحیح ہو جائے. اس لیے اسلامی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ قوم کو خدا سے ڈراتی ہیں، خدا کی جیل سے ڈراتی ہیں، خود بھی خدا سے ڈرتے ہیں. جو برعکس ہوتے ہیں وہ اپنے سے ڈراتے ہیں، خدا سے نہیں ڈراتے. اپنی جیل سے ڈرانا. قبر جیسے مل رہے، جو ہمارے ماں باپ آبا و اجداد قبر میں گئے ان کا پتہ ہے ہمیں کتنا سخت جیل ہے. کیا پتہ فرشتے کیا کر رہے ہیں. حکم ہے کہ وہ جو فرشتے سزا دیتے ہیں اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو لوگ کھانا پینا اور کاروبار بھی چھوڑ دیں. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ بند رکھا ہے. اور ہمارے لیے بہت بڑے عذاب کھڑے ہیں، اللہ ان سے بچائے. جہنم کھڑی ہے، کہاں ہم اس وجود کو تکلیف سے بچائیں گے. ارے روحانیت، روح کا تحفظ کر لو اور روحانی اصلاح کر لو، جسم کا کوئی خیال نہ کرو. اللہ نے کھائی والے کا واقعہ سورۃ بروج میں بیان کیا کہ انہوں نے جو خدا رسول کے ماننے والے تھے سارے کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے اور انہیں آگ جلا دی اور آگ میں پکڑ کر گیرے جا رہے تھے. یہ قرآن مجید کا سورۃ بروج کا واقعہ ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. اللہ فرماتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ خود گواہ ہیں. تو وہی کرتے کرتے اللہ کو جلال آیا، وہی آگ نکلی، پھیل گئی، ان کو بھی پکڑ لیا اور سب کو. اور حدیث پاک میں بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے. ہم میں جتنا حدیث پاک میں بتائی گئی ہیں باتیں وہ موجود ہے. اب قولی طور بھی اسلام بیان ہونے سے بند ہو گیا ہے. اور یاد رکھنا جب تک قوم حق قولی طور سنتی رہے، چلے بھی نہ، پھر تب تک خدا کا عذاب نہیں آتا. عذاب تب آتا ہے جب کا حق کو قولی طور بیان کرنے سے بھی روکا جائے، پھر خدا کا عذاب آتا ہے. تو زلزلے، بھاگ کی آندھیاں، پتھر برسنا اور چہرے بگڑ جانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ گئی ہے. گانے باجے عام ہوں گے، جو باتیں ہیں نا ارذل لوگ شرفاء کا فیصلہ کریں گے. تو یہ گانے یہ آ گئے. باتیں ساری میں نے پڑھی ہیں، ساری ملتی ہیں. یہ ہمیں تھوڑے تھوڑے زلزلے آ رہے ہیں نا، ہم بے وقوف ہیں، یہ تنبیہ ہے ہمارے لیے. لیکن کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، حجت تمام ہو رہا ہے، وہ رحیم ذات ہے، شاید ڈر کر میری طرف رجوع کر رہے ہیں. اور جب ہم نے پھر رجوع نہ کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں پہلے قوم کو تھوڑا تھوڑا عذاب بھیجتا ہوں، اگر پھر آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں جب نہیں پھرتی تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا.
جب میں کسی ملک یا بستی کو برباد کرنا چاہوں تو میں اپنے حق کہنے والے کو بھیج دیتا ہوں. وہ حق کہتا ہے، قوم کو حق بتاتا ہے، کیونکہ حق کہنا معمولی بات نہیں ہے. ہر بندہ حق نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ جب حق کہو گے کثرت اور رواج سے نکل جاؤ گے، اور کثرت اور رواج سے نکلنا ہی دین ہے. لیکن ہے موت کو آواز دینا. تو موت تو ویسے آنی ہے، پہلے نہیں آ سکتی، اگر لکھی ہوئی ہے تو آئے گی. بھاگو جاگو موت سے کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ تو ہم موت بھی آ جائے اور ایمان بھی دے بیٹھے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. تو اللہ سے ڈرو، موت سے نہ ڈرو. موت جس وقت بھی آنی ہے وہ آ جائے گی. آپ چاہے میری موت آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے تو میں آپ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا رہوں تو آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے. جب آئی نہیں ہے وہ آ جائے گی. موت خود ہی محافظ ہے بندے کی کہ وہ وقت پر آتی ہے. تو ایمان نہ چھوڑو، ایمان دے کر نہ جائیں. اور قبر والی جیل دعا مانگو ہمارے لیے صحیح ہو جائے. اس لیے اسلامی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ قوم کو خدا سے ڈراتی ہیں، خدا کی جیل سے ڈراتی ہیں. خود بھی خدا سے ڈرتے ہیں. جو برعکس ہوتے ہیں وہ اپنے سے ڈراتے ہیں، خدا سے نہیں ڈراتے. اپنی جیل سے ڈرانا. قبر جیسے مل رہے جو ہمارے ماں باپ آبا و اجداد قبر میں گئے ان کا پتہ ہے ہمیں کتنا سخت جیل ہے. کیا پتہ فرشتے کیا کر رہے ہیں. حکم ہے کہ وہ جو فرشتے سزا دیتے ہیں اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو لوگ کھانا پینا اور کاروبار بھی چھوڑ دیں. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ بند رکھا ہے. اور ہمارے لیے بہت بڑے عذاب کھڑے ہیں. اللہ ان سے بچائے. جہنم کھڑی ہے. کہاں ہم اس وجود کو تکلیف سے بچائیں گے؟ ارے روحانیت، روح کا تحفظ کر لو اور روحانی اصلاح کر لو، جسم کا کوئی خیال نہ کرو. اللہ نے کھائی والے کا واقعہ سورۃ بروج میں بیان کیا کہ انہوں نے جو خدا رسول کے ماننے والے تھے سارے کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے اور انہیں آگ جلا دی اور آگ میں پکڑ کر گیرے جا رہے تھے. یہ قرآن مجید کا سورۃ بروج کا واقعہ ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. اللہ فرماتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ خود گواہ ہیں. تو وہی کرتے کرتے اللہ کو جلال آیا، وہی آگ نکلی، پھیل گئی، ان کو بھی پکڑ لیا اور سب کو. اور حدیث پاک میں بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے. ہم میں جتنا حدیث پاک میں بتائی گئی ہیں باتیں وہ موجود ہے. اب قولی طور بھی اسلام بیان ہونے سے بند ہو گیا ہے. اور یاد رکھنا جب تک قوم حق قولی طور سنتی رہے چلے بھی نہ پھر تب تک خدا کا عذاب نہیں آتا. عذاب تب آتا ہے جب کا حق کو قولی طور بیان کرنے سے بھی روکا جائے، پھر خدا کا عذاب آتا ہے. تو زلزلے، بھاکی آندھیاں، پتھر برسنا اور چہرے بگڑ جانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ گئی ہے. گانے باجے عام ہوں گے. جو باتیں ہیں نا ارذل لوگ شرفا کا فیصلہ کریں گے، تو یہ گانے یہ آ گئے. باتیں ساری میں نے پڑھی ہیں، ساری ملتی ہیں. یہ ہمیں تھوڑے تھوڑے زلزلے آ رہے ہیں نا، ہم بے وقوف ہیں، یہ تنبیہ ہے ہمارے لیے. لیکن کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. حجت تمام ہو رہا ہے. وہ رحیم ذات ہے، شاید ڈر کر میری طرف رجوع کر رہے ہیں. اور جب ہم نے پھر رجوع نہ کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں پہلے قوم کو تھوڑا تھوڑا عذاب بھیجتا ہوں، اگر پھر آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں جب نہیں پھرتی تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. جب میں کسی ملک یا بستی کو برباد کرنا چاہوں تو میں اپنے حق کہنے والے کو بھیج دیتا ہوں. وہ حق کہتا ہے، قوم کو حق بتاتا ہے، کیونکہ حق کہنا معمولی بات نہیں ہے. ہر بندہ حق نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ جب حق کہو گے کثرت اور رواج سے نکل جاؤ گے، اور کثرت اور رواج سے نکلنا ہی دین ہے. لیکن ہے موت کو آواز دینا. تو موت تو ویسے آنی ہے، پہلے نہیں آ سکتی، اگر لکھی ہوئی ہے تو آئے گی. بھاگو جاگو موت سے کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ تو ہم موت بھی آ جائے اور ایمان بھی دے بیٹھے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا.
تو اللہ سے